آج اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان میں 1980 کی دہائی سے لے کر 2010 کی دہائی تک کیا ہوتا رہا۔ جرائم کی تاریخ کو مختصر طور پر بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس عرصے کے دوران مختلف قسم کے جرائم، دہشت گردی، سیاست بدامنی اور فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پیش نظر ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں آپ سبھی کا اس ولاگ میں اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 1980 کی دہائی میں افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس دوران ملک میں کلاشنکوف کلچر اور منشیات کا پھیلاؤ بڑھا اور اس دہائی میں فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ بھی ہوا، خاص طور پر شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان۔ افغانستان میں ہونے والی جنگ ایک نہایت اہم فیصلہ کن واقعہ تھا، جس کا اثر نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی ہوا۔ یہ جنگ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد شروع ہوئی اور 1989 تک جاری رہی۔ 1979 میں افغانستان کے اندرونی معاملات میں سوویت یونین کی مداخلت کے نتیجے میں ایک بڑی فوجی مہم کا آغاز ہوا۔ سوویت یونین نے افغانستان حکومت کی حمایت کی اور اس کے خلاف لڑنے والے مجاہدین جو مختلف اسلامی گروہوں پر مشتمل تھے، ان کو کچلنے کے لیے اپنی فوجیں افغانستان میں بھیجی، اور اسی کے دوران پاکستان نے افغان جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت کے پاکستانی صدر جنرل ضیاء الحق نے افغان مجاہدین کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب سمیت دیگر مغربی ممالک کے تعاون سے افغان مجاہدین کو مالی، فوجی اور تکنیکی امداد فراہم کی۔ پاکستان کے شمال، مغرب اور قبائلی علاقوں میں افغانستان مجاہدین کے لیے تربیتی کیمپ قائم کیے گئے، جہاں انہیں جنگ کی تربیت بھی دی گئی۔ جنگ کے نتیجے میں لاکھوں افغان باشندے پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مہاجرین زیادہ تر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ پاکستان نے ان مہاجرین کو پناہ دی، لیکن ان کی موجودگی نے پاکستان پر بہت بڑا معاشی اور سماجی بوجھ ڈال دیا۔ افغان جنگ کے دوران پاکستان میں اسلحہ اور ہتھیاروں کی بڑی مقدار غیر قانونی طور پر پہنچ گئی۔ اسلحے کی اس فراوانی نے پاکستان میں کلاشنکوف کلچر کو فروغ دیا اور اس کے ساتھ ہی جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ افغان جنگ کے دوران منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ میں بھی اضافہ ہوا۔ افغان جنگجوؤں نے اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے پوست کی کاشت کی، جس سے ہیروئن اور دیگر منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں منشیات کی لعنت پھیل گئی۔ اب ہم بات کریں گے عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ افغان جنگ کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف اس جنگ کو گریٹ گیم کا حصہ سمجھا اور پاکستان کو اس جنگ میں اتحادی بنایا۔ پاکستان کو امریکہ اور مغربی ممالک سے بڑی مالی امداد ملی، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں اسلامی شدت پسندی اور دہشت گردی کی بنیادیں بھی مضبوط ہوئی۔ بات کرتے ہیں جنگ کے اختتام کے حوالے سے۔ 1989 میں سوویت یونین کی افواج افغانستان سے نکل گئی۔ یہ جنگ سوویت یونین کی شکست اور بعد میں اس کے ٹوٹنے کا سبب بھی بنی۔ افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کو مجاہدین اور ان کے حامیوں نے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا، لیکن اس جنگ نے افغانستان اور پاکستان دونوں کو سیاسی اور سماجی طور پر عدم استحکام کا شکار بھی ٹھہرایا۔ جنگ کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ اس جنگ نے افغانستان کی معیشت اور سماجی ڈھانچے کو بری طرح متاثر کیا۔ اس کے دوران جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی گہرے رہے۔ ملک میں اسلامی شدت پسندی اور دہشت گردی کے مسائل بھی بڑھ گئے، جو بعد میں پاکستان کے لیے بڑے چیلنج بن گئے۔ 1980 کی افغان جنگ نے نہ صرف اس خطے کو بلکہ عالمی سیاست کو بھی گہرے اثر دیے۔ بات کرتے ہیں 1990 کی دہائی کی۔ اس دہائی میں حکومتوں کی تبدیلیوں اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا۔ بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور مسلح ڈکیتی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا، اور سن 2000 کی دہائی میں پاکستان کو دہشت گردی کی بڑی لہر کا سامنا کرنا پڑا۔ 9/11 کے بعد دہشت گرد گروہوں نے پاکستان میں بھی اپنی کارروائیوں کو بڑھایا۔ اس دوران KPK میں شدت پسندی اور دہشت گرد گروہوں کی موجودگی بڑھی۔ سن 2000 کی دہائی
پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لحاظ سے ایک نہایت ہی مشکل اور خون ریزی دور تھا۔ اس دوران ملک کو متعدد دہشت گردانہ حملوں اور عسکریت پسند گروہوں کی سرگرمیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس دہائی کے دوران ہونے والے اہم واقعات اور دہشت گردی کی تفصیل بتانے لگا ہوں۔ غور سے سنیے گا۔ 2001 میں امریکہ میں ہونے والے 9/11 حملوں کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ کا مرکز افغانستان تھا، جہاں امریکہ نے طالبان حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کی۔ پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا اور خود کو امریکہ کا اتحادی بھی قرار دیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو اندرونی پر شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، خصوصاً قبائلی علاقوں میں۔ 9/11 کے بعد القاعدہ اور طالبان کے بہت سے رہنما اور جنگجو افغانستان سے نکل کر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ لینے لگے۔ ان علاقوں میں پاکستان آرمی اور دہشت گردوں کے درمیان شدید لڑائیاں ہوئی، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں نے پاکستان کے مختلف شہروں پر حملے شروع کر دیے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے متعدد بڑے حملے ہوئے، جن میں ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان حملوں میں مساجد، امام بارگاہوں، سرکاری دفاتر اور فوجی تنصیبات، عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسا ہی کچھ سن 2003 کراچی میں صدر مشرف پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے، جو ناکام رہے، لیکن ان حملوں میں کئی لوگ ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ سن 2004 میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشنز کے دوران دہشت گردوں نے ملک کے مختلف حصوں میں بم دھماکے اور خودکش حملے بھی کیے، اور سن 2007 میں اسلام آباد کی لال مسجد میں فوجی آپریشن کے بعد ملک بھر میں دہشت گردانہ حملوں میں شدت آ گئی۔ اس سال سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی راولپنڈی میں انتخابی مہم کے دوران دہشت گردانہ حملے میں شہادت بھی ہوئی، اور سن 2008 اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں ایک بڑا خودکش دھماکہ ہوا، جس میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس سے بھی بھیانک حملہ سن 2009 میں دیکھنے کو ملا۔ لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر بھی حملہ ہوا، اور اسی سال راولپنڈی میں آرمی ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی متعدد خودکش حملے ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان آرمی نے مختلف اوقات میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیے۔ ان آپریشن کا مقصد قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنا تھا۔ اب میں بات کروں گا آپریشن راہ راست۔ سن 2009 میں سوات میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران سوات کو دہشت گردوں سے پاک کیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے لاکھوں گھر بے گھر ہو گئے، اور آپریشن المیزان 2002 میں شروع ہوا اور تقریباً 1 دہائی تک جاری رہا۔ اس کا مقصد وزیرستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا تھا۔ سن 2002 کی دہائی کے دوران پاکستان کو دہشت گردی کی وجہ سے نہ صرف جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس کے اقتصادی اور سماجی اثرات بھی انتہائی منفی تھے۔ اس دور نے ملک میں عدم استحکام، خوف اور بے یقینی کی فضا بھی پیدا کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بھاری قیمت چکانی پڑی، اور یہ سلسلہ بعد کی دہائیوں میں بھی جاری رہا۔ یہ دہائی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد کی جاتی ہے، جس نے ملک کی سیاست، معیشت اور معاشرے کو گہرے زخم دیے۔